بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ہم درس تفسیر میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج کا درس ہے الرحمن الرحیم۔ اس کا معنی بہت مہربان، رحمت والا۔ اس کا ربط پیچھے سے ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، اور اس اللہ کے لیے ہیں جو بہت مہربان ہے، بہت رحمت والا ہے۔ رحمان اس کے معنی بہت مہربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، رحمان بھی اللہ کی صفت ہے اور رحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ رحمان کے لغوی معنی آتا ہے نعمتیں عطا کرنے والا، وہ ذات جو دوسروں کو نعمتیں عطا کرتی ہو، بہت زیادہ نعمتیں عطا کرتی ہو۔ اور رحیم کا معنی آتا ہے رحم فرمانے والا، رحمت عطا فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں، بے شمار نعمتیں ہم بندوں کو عطا فرمائی، لیکن کسی رحمت پر، کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ نہیں چاہا۔ یہی وہ تنہا ذات ہے جو رحمتیں عطا کرنے کے بعد بھی، نعمتیں عطا کرنے کے بعد بھی بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے۔ ہر چھوٹی، ہر بڑی، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی، اخروی، ہر طرح کی نعمت اللہ تعالی ہی عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جس شخص تک بھی جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی سے پہنچتی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا اور پھر رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ مثلا یوں سمجھیں، کوئی بھکاری روڈ کے کنارے بیٹھا ہے، اب کوئی شخص گزر کر جا رہا ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، تو اب غور کیجئے اس شخص نے اس کی مدد اس لیے کی چونکہ وہ مدد کرنے کے قابل تھا۔ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ اس نے اپنے پاس سے اس شخص کو دی، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور دوسری وہ چیز کہ جس نے لی ہے وہ اس نعمت کو قبول کرنے کے قابل بھی ہے، یہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مثلا وہ جو بھکاری ہے، وہ بیچارہ ایسا ہو کہ وہ پیسے دینے والا دے لیکن اس کے پاس ہاتھ نہ ہو، تو وہ کس چیز میں لے گا؟ تو یہ ہاتھ جو عطا کیے گئے ہیں یہ بھی رب کے عطا کیے گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کوئی بھی کسی کو بھی کچھ دیتا ہو، کوئی بھی کسی سے کچھ لیتا ہو، ہر طرح کی نعمت اگرچہ کسی کے واسطے سے پہنچتی ہو، کسی کے وسیلے سے پہنچتی ہو، لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی اس نعمت کو عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف یعنی دو صفتیں رحمان اور رحیم بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ رب العالمین، کہ میں تمام عالمین کا رب ہوں، تو اس سے جو ہے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا کہ وہ تو تمام عالمین کا رب ہے، وہ تو کائنات کا رب ہے، اللہ اکبر۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے دو اوصاف بیان فرمایا کہ میں تمام عالمین کا رب تو ہوں، لیکن ساتھ میں رحمان بھی ہوں، ساتھ میں رحیم بھی ہوں، تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفتوں کو سنے کہ وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، ارے ہم نے گناہ کیے تو کیا ہوا،
ہم اس کی بارگاہ میں جا کر توبہ تو کریں، وہ بے شک ضرور بخشے گا، چونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو رب العالمین کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ دو صفتیں رحمان اور رحیم بیان فرمائیں، تاکہ بندے کے دل میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا تھا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسیت پیدا ہو جائے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ترغیب پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا، مومن مسلمان اگر جان لیتا، یعنی اسے پتا ہوتا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ جان لیتا کہ رب کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا بخشنے والا ہے، تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، یعنی رب کا خوف بھی اپنے دل میں رکھے، اللہ اکبر، اور رب کی رحمت کی امید بھی اپنے دل میں رکھے۔ اتنا خوف بھی نہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور نہ اتنی رحمت پر اللہ اکبر بھروسہ رکھے کہ وہ اللہ کے خوف سے بالکل دور ہو جائے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرے۔ رب کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے، اس کے عذاب کا، اور اس کی رحمت کی امید بھی دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، یعنی یہ نہ سوچے بندہ کہ اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو رحمان ہے، بخشنے والا، خوب گناہ کرو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر بندے کو بے باک نہیں ہونا چاہیے گناہوں پر، اور نہ ہی اس کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ نہ ہی بندہ یہ سوچے کہ اللہ تو عذاب فرمانے والا تھا، وہ قہار ہے، وہ تو جبار ہے، کہ ہم اللہ اکبر وہ ہمیں نہیں بخشے گا، ایسا بھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرے، نہ تو گناہوں پر بے باک ہو جائے اور نہ ہی اس کی عذاب کی شدت دیکھ کر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ رحمان کسی بندے کو کہنا یا رحیم کہنا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اس کے بندے کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ رحمان کہنا کسی بندے کو جائز نہیں ہے، چونکہ رحمان اللہ کی خاص صفت ہے۔ اگر کسی کا نام رکھا جائے تو اسے عبد الرحمان کہنا چاہیے، خالی رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اور ہاں رہا رحیم، تو رحیم کہہ سکتے ہیں، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے حبیب کو رحیم فرمایا ہے۔ اس معنی کر کسی بندے کو اللہ کے علاوہ رحیم کہا جا سکتا ہے، لیکن رحمان صرف رب کی ذات ہے، کسی بندے پر رحمان کا اطلاق جائز نہیں۔